آپ سے ہے، میں بے قرار ہوں، میرا قرار آپ سے ہے۔ اما حلیمہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل میرے حالات بہت نازک تھے۔ توجہ کیجئے گا، میں جلدی اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اب آپ توجہ کیجئے گا۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ سرکار کی آمد سے قبل میرے حالات بہت نازک تھے۔ چراغ تو تھا مگر اس میں تیل نہ تھا، بکریاں تو تھی مگر وہ دودھ نہ دیا کرتی تھی، جھونپڑی تو تھی مگر وہ آباد نہ تھی، گھر میں چولہا تو تھا مگر کئی دن تک وہ چولہا جلا نہیں کرتا تھا۔ فرماتی ہیں جیسے ہی ربیع النور شریف کا چاند طلوع ہوا، میرے محلے سے آواز آئی، 12 ربیع الاول کی صبح تھی، آواز آئی، اے دائیو، بنو سعد کی دائیو، مکے چلو، اللہ نے ہر ماں کو بیٹا عطا کیا۔ فرمایا یہ سننا تھا۔ میں چلی، میری ڈانچی بڑی کمزور، سواری بڑی کمزور، اور مکے کی طرف سفر آغاز کیا۔ سواری بہت آہستہ چلتی تھی، اور جو دوسری دائیاں تھی بنو سعد کی یا دوسرے قبیلوں سے جا رہی تھی، ان کی سواریاں بہت تیز، میری سواری لاغر سی تھی، اور اتنی لاغر سی تھی کہ میں بہت تاخیر سے پہنچی۔ جو مجھ سے قبل پہنچ چکی، وہ جتنے بھی بچے پیدا ہوئے تھے سب انہوں نے لیے اور چلی گئی۔ میں اتنی دیر سے پہنچی کہ مجھے کسی نے بچہ نہیں دیا، کسی کے پاس تھا بھی تو یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ تم تو خود غریب ہو، تم ہمارے بچے کی کیا پرورش کرو گی۔ فرماتی ہے جب تھک ہار گئی تو خانہ کعبہ کی، مکے کے اندر خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی، پریشانی کے عالم میں۔ دیکھتی ہوں اتنے میں ایک نورانی شکل والے بزرگ نظر آتے ہیں اور چہرے سے سرداری معلوم ہوتی ہے۔ پوچھا کہ اے مائی یہاں بیٹھی ہو، کیا بات ہے؟ کہا دائی ہوں۔ کہا بنو سعد سے آئی ہو؟ کہا جی۔ کہا کیوں بیٹھی ہو؟ کہا کسی نے بیٹا عطا نہیں کیا۔ عرض کی پریشانی کے عالم میں بیٹھی ہوں، سب غریب سمجھ کر دھتکار رہے ہیں۔ عرض کرتی ہے کہ آپ کا تعارف کیا ہے؟ فرماتے ہیں مجھے عبد المطلب کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں مجھے عبد المطلب کہتے ہیں، مکے کے سردار عبد المطلب۔ فرمانے لگے چلو میرے ساتھ چلو، اللہ نے مجھے پوتا عطا کیا ہے، تمہیں کوئی دیتا نہیں ہے اور میرا پوتا کسی کے پاس جاتا نہیں۔ سرکار کے ساتھ چلی گئی۔ جب دروازے پر پہنچی تو کیا کیفیت تھی اس کو اشعار کی صورت میں بیان کیا ہے کہ کدی اٹھتی سی کدی بہندی سی، اور ڈگدی ٹہندی رہندی سی، انہوں نال نہ کوئی رلاؤندا سی، انہوں کول نہ کوئی بٹھاؤندا سی، او دی لنگ دی کیویں دیہڑی سی، او جدی ڈاچی سب تو ماری سی، اس ڈاچی دی جو مائی سی او دا نام حلیمہ، نام حلیمہ دائی سی۔ آخر وچ مکے آئی سی، ہر بوہا اس کھڑکایا سی، پر انہوں خیر کسے نہ پایا سی۔ دردی بنی سوالی سی، خودی چولی پھر بھی خالی سی، جدو سارے پاسے رہ گئی ہو سرکار دے بوہے بہ گئی ہو۔ آخر وہ بوہا جڑے آئے جتو خالی نہ کوئی مڑے آئے، رحمت کا چولہا چنے آئے، سرکار دا بوہا کھلے آئے۔ ایک لونڈی باہر آئی ہے، دائی ول چاتی پائی ہے، باہو پھڑ کے اس اٹھایا ہے، باہو پھڑ کے اس اٹھایا ہے، نالے منہوں اے فرمایا ہے آ تینو نال لے جاواں میں، ایک نوری مکھ دکھلاواں میں، ساڈے بیڑے او چند چڑھیا ہے، جیدا چند نے بھی کلمہ پڑھیا ہے، گئی نال حلیمہ دائی ہے،
جد نظر سونے وال پائیے دل پھڑ کے اپنا بہ گئیے سرکار نو تک دی رہ گئیے اج جا گیا بخت حلیمہ دا ملیا لج پاک یتیمہ دا ہوئی دل نو بڑی تسلی ہے سرکار کو لے کے چلیے جد قدم بیڑے وچ تریا ہے رحمت نال میرا بھریا ہے اور پئی لوری آپ سناؤں دیئے پئی لوری آپ سناؤں دیئے نالے صدقے وارے جان دیئے بنو سعد دیاں جو دائیاں نے وہ کول حلیمہ آئیاں نے جب حلیمہ نے سرکار کو اپنے گھر کے اندر رکھا نا تو حلیمہ نے باہر جانا بند کر دیا ایک دن ایسا ہوا بنو سعد کی دائیاں اکٹھی ہوئی کہا حلیمہ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے آج کل جب سے وہ بچہ لے کے آئی ہے وہ باہر نہیں آ رہی ہے چلو اس کا پتہ کرتے ہیں شاعر لکھتا ہے بنو سعد دیاں جو دائیاں نے او کول حلیمہ آئیاں نے سب پوچھن باہر نہ آنی ہے نہ سانو شکل دکھانی ہے حلیمہ کتھوں کھانی ہے کتھوں پینی ہے گیا اے حلیمہ دائیاں نو خیریت پوچھن آئیاں نو گیا اے حلیمہ دائیاں نو خیریت پوچھن آئیاں نو نہ ہون میں باہر آنی ہاں میں ایویں وقت لگانی ہاں میں بس بیڑے وچ گھم لینی ہاں او جدوں مینوں بھوک لگ جاندی ہے سرکار دا منہ چم لینی ہاں اور بس ایکو ہی کم میں کرنی ہاں سرکار نو تک دی رہنی ہاں سرکار نو تک دی رہنی ہاں احباب ذی وقار سرکار کے میلاد کا ذکر وہ ذکر ہے اس کو جتنا بھی لمبا چوڑا کرتے جائے ہوتا چلا جائے گا شان ختم نہیں ہوگی الفاظ ختم ہو جاتے ہیں